میرے ایک بہت قریبی دوست جن کے ساتھ میں نے بچپن اور جوانی کے کچھ دن اکٹھے گزارے ہیں، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یار تم نے ساری زندگی تو کالجوں میں پڑھاتے ہوئے گزار دی ہے، تو تم ابھی تک اس کام سے اکتائے نہیں ہو۔ تم نے اب یوٹیوب پر بھی وہی کام شروع کر دیا، اب بس کرو۔ پھر انہوں نے ناصح کا یہ شعر پڑھا کہ نصیحت قیمتی چیز ہے ناصح، مگر یہ علاج جوانی نہیں ہے۔ میں مسکرایا تو انہوں نے کہا دیکھو، ہمارے بچوں نے ایک نئی دنیا میں آنکھ کھولی ہے۔ ہماری نئی نسل بڑی سمجھدار اور پریکٹیکل ہو گئی ہے۔ یہ صرف اپنے تجربات پر یقین رکھتی ہے، خواہ انہیں کتنی ہی بھاری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں اپنے دادا کے ساتھ ایک دن بازار شاپنگ کے لیے گیا تو مجھے ایک سیاہ رنگ کا چشمہ پسند آیا۔ میں نے خریدنے کی ضد کی تو انہوں نے مجھے خرید دیا، مگر نصیحت کی کہ اسے اسکول میں ساتھ نہ لے جانا، وہاں ہرگز نہ پہننا، جب بھی دل کرے گھر میں پہن لینا۔ مجھے دادا کی یہ بات سمجھ نہ آئی۔ میں اگلے دن اینک بیگ میں چھپا کر لے گیا اور بریک کے دوران میں نے وہ چشمہ لگا کر کلاس فیلوز کے ساتھ شوخیاں مارنے لگا۔ میں بہت خوش تھا اور سمجھتا تھا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں۔ دوسرے لڑکے چشمہ لگاتے ہیں، آج میں بھی ان کو دکھاؤں، مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں۔ جب بریک ختم ہوئی تو میں نے اینک بیگ میں چھپائی اور کلاس میں چلا گیا۔ ایک استاد صاحب نے مجھے چشمہ پہنے ہوئے بریک میں دیکھا، مگر اس وقت وہ خاموش رہے۔ لیکن کلاس میں جب وہ پڑھانے آئے تو انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور تمام طلباء کے سامنے 10 ڈنڈے اس شوخی پر مجھے رسید کیے۔ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے اس سال اسکول سے فیس معاف کرائی تھی۔ یہ ایک سرکاری اسکول تھا جہاں پر ہر سال یتیموں کی فیس معافی کا کوٹا ہوتا تھا۔ چنانچہ میں بھی اس کا مستحق سمجھا گیا اور اس بنیاد پر میری فیس بھی معاف ہو گئی۔ استاد محترم کو غصہ تھا کہ ایک یتیم ہو کر عیاشی کرتا ہے، فیس تو دے نہیں سکتا، چشمہ لگاتا ہے۔ میں گھر آیا تو میری شکل سے واضح تھا کہ آج کچھ ہوا ہے۔ میں نے سارا واقعہ گھر سنایا اور یہ بھی بڑے دکھ کے ساتھ بتایا کہ میری اینک بھی استاد محترم نے توڑ کر پھینک دی ہے اور فیس معافی کی رعایت بھی ختم کر دی ہے۔ مجھے ہاتھوں پر ڈنڈے کھانے کا دکھ تو تھا ہی، لیکن اس اینک کے ٹوٹنے کا بے پناہ دکھ ہوا۔ میرے دادا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میں نے 3.5 روپے اینک خریدتے وقت بھی اتنی ہی تکلیف محسوس کی تھی جس طرح تمہیں ہوئی ہے، لیکن تیری خواہش کے سامنے میری تنگ دستی بھی ہاتھ جوڑ گئی۔ مجھے تمہاری خواہش بہت عزیز تھی، لیکن میں نے اسکول جانے کے لیے اس لیے منع کیا تھا کہ مجھے اس معاشرے کے رویوں کے بارے میں ایک طویل تجربہ ہے۔ یہاں کے لوگ جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو وہ احسان کو بھولتے نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ وہ اینک بھی لگ جائے تو اسے توڑ دیتے ہیں۔ میرے دوست نے مسکراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج جب میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ بیٹا تمہیں نئی گاڑی لینے کی کوئی ضرورت تو نہیں، تمہاری اس حرکت سے تمہارے ان عزیزوں کو اور تکلیف ہوگی جن کے پاس ایک گاڑی بھی موجود نہیں، لیکن میری اس بات کو بھلا وہ کیسے مانے گا؟ اس کے پاس ہزاروں دلائل ہیں۔ میں نے اپنے دوست کی بات سن کر کہا کہ آپ درست کہتے ہیں، لیکن ہم پر بھی اپنے بزرگوں کا یہ قرض ہے کہ ہم ان کے تجربات اور اقوال کو اپنی نئی نسل تک ضرور پہنچائیں، خواہ وہ عمل کریں یا پھر اپنے تجربے کریں۔ اگر نہیں مانیں گے تو اینک تو ٹوٹے گی۔ عزیزان گرامی، آپ تو صاحب علم و دانش ہیں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم نے ریت کے صحرا کی چلچلاتی دھوپ میں جو ننگے پاؤں سفر کیے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ان تجربات کی تپش بھی محسوس ہو۔ ہماری نئی نسل بڑی سمجھدار ہے، بڑی پریکٹیکل ہو گئی ہے۔ اس نے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اپنی آنکھ کھولی ہے۔ اسے نئے تجربے کرنے اور نئے تجربات کے نتائج اخذ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس کو باپ کی بات سمجھ نہیں آتی
اس کو زمانہ بہت اچھے طریقے سے سکھا دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کا سب سے برا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کے غصے کے خوف سے اس کے والدین اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرکیف انسانی رویوں کو سمجھنے میں بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔